صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها والتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تعداد آپ لوگوں کی زیادہ ہے لیکن درود کی آواز ویسی نہیں ہے، ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، آیہ مودت ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور اس نے کبھی آیہ مودت سنی نہ ہو، پڑھی نہ ہو، آیہ مودت کے حوالے سے مجلسیں سنی نہ ہو۔ مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں نے زحمتیں کی، یہ جو میں نے ایک بڑا عرصہ کفار مشرکین کی طرف سے پتھر کھائے، لہو لہان ہوا دین پہنچانے کی خاطر فی سبیل اللہ، لوگوں نے دیکھا محمد مصطفیٰ جب زمین پر گرے ہوئے تھے، بدن سے خون رس رہا تھا، مشرکوں نے دیکھا، لبوں پر یہ جملے تھے اللہم اہد قومی، مار الہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ وہ نبی عربی، وہ محمد مصطفیٰ، وہ نبی کریم جس نے ہر زحمت برداشت کی دین پہنچانے کے لیے، جس نے تمام مشکلات کو سہا تاکہ میں اور آپ دیندار ہو جائیں، جس نے ہر رنج و علم کو سہا یہاں تک کہ یہ کہا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو ویسی اذیت نہیں دی گئی جیسے مجھے دی گئی، کسی نبی کو اتنے دکھ نہیں پہنچائے گئے جتنے مجھے پہنچائے گئے۔ اب یہ نبی جس نے ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں، جس نے ساری زحمتیں برداشت کی، ایک لمحے کو انسان کے تصور میں یہ آتا ہے کہ جب یہ اجر بھی طلب کرے گا تو اپنے ان تمام زحمتوں، مشقتوں اور رنجشوں اور جو دنیا کے علم جو سہے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے اجر بھی کوئی بہت بڑا مانگا جائے گا، لیکن اجر جو مانگا وہ کیا مانگا؟ کہہ دیجئے کچھ نہیں چاہیے، درہم و دینار نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے، تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے ایک چیز کے، المودۃ فی القربہ، کہ جو میرے ہیں ان سے محبت کرو، جو میرے ہیں ان سے مودت۔ کچھ ہستیاں ہیں جو مقام عصمت پر فائز ہیں، میں اور آپ سب جانتے ہیں، نبی معصوم ہے، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بی بی معصوم ہے، امیر کائنات نبی اکرم کے داماد معصوم، حسن و حسین سلام اللہ علیہما معصوم، ان کے بعد بی بی ہی کی نسل میں مولا حسین سلام اللہ علیہ کی ذریت میں جو ائمہ کا سلسلہ ہے
وقت کے امام زمانہ صلوات اللہ وسلم علیہ تک اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر امام مرحلہ عصمت پر فائز ہے. یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں، یہ وہ مقربین درگاہ الہی ہستیاں ہیں جن کی عظمت میں، جن کے مقام میں کسی کو کوئی شک نہیں، سب جانتے ہیں. تو آیت توسل آپ پڑھتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. ان کے بعد اب معصومین سے ایک اسٹیپ ہم لوگ نیچے آتے ہیں. ان کے بعد بڑا رتبہ کس کا ہے؟ ان کے بعد سب سے زیادہ عظمت کس کو ملی؟ معصومین کے بعد اگر کسی کو مقام ملا، اگر کسی کو عظمت ملی، اگر کسی کو احترام ملا تو وہ ہے جس نے بڑھ چڑھ کر ان کا احترام کیا، ان کو عظمت دی، ان کو وقار دیا. جو آل محمد کی بارگاہ میں با ادب ہو گیا، اللہ پھر کائنات سے ایسے شخص کا ادب کروانا جانتا ہے. مودت فی القربہ قربہ کے لیے ہے، آل محمد کے لیے ہے، اور جو مودت فی القربہ کے حق کو ادا کرے وہ سب سے زیادہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. جو جتنا آل محمد کا احترام کرے گا اتنا زیادہ رب کے. آپ زیارت عاشور میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اتقرب الیک بالولایا، مارے اللہ میں تیرے قریب ہوتا ہوں کس سے؟ محبت سے. آل محمد سے محبت خود قرب کا وسیلہ ہے. رب سے قریب ہونے کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ کیا ہے؟ انسان اپنی محبت کو آل محمد سے بڑھائے. جو جتنی محبت کرے گا، جو جتنی عظمت کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ، جتنے ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رکھے گا، وہ دیکھے گا کہ رب کی نگاہ میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. وہ لوگ جو غلام تھے، وہ خواتین جو کنیزیں تھیں اس گھر کی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پیغام دینا چاہ رہا ہوں. آج کی مجلس میں وفات ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اہم ترین پیغام. جو ہستیاں معصوم ہیں اور آپ سب جانتے ہیں، 14 معصومین کو ہم لوگ جانتے ہیں، 1,23,999 جو نبی ہیں انہیں ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد 14 معصومین، انہیں ہم لوگ جانتے ہیں. اس کے بعد کچھ ہستیاں ہیں جو ان کو ہم لوگ معصوم تو نہیں کہتے، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ ان سے غلطی ہو سکتی، ان سے گناہ ہو سکتا ہے. کچھ ہستیاں ہیں جن کو ہم لوگ انتہائی رب کا قریب ترین سمجھتے ہیں. معصومین کے بعد دوسرا درجہ شہزادہ علی اکبر سلام اللہ علیہ، مولا عباس سلام اللہ علیہ، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. وہ 14 معصومین کی جو اصطلاح ہے وہ 14 کے ساتھ خاص ہے. لیکن ان کے بعد اگر کسی کو مقام ملا، اگر عظمت ملی، وہ ان ہستیوں کو ملی ہے. توجہ، پوری توجہ چاہوں گا. اب 14 معصومین کے بعد یہ ہستیاں، ان ہستیوں کے بعد کون ہے؟ جو سب سے زیادہ ان کا احترام کرنا جانتا ہو وہ سب سے اچھا ہے. وہ سب سے زیادہ آل محمد کے قریب ہے. ایام فاطمیہ گزرے، میں ایک صرف مثال دینا چاہوں گا. ام ایمن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ام ایمن وہ بہشتی خاتون جن کے بارے میں نبی اکرم نے یہ کہا کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے. نبی نے گواہی دی کہ ان کے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں، اس نے ہر حال میں جنت میں جانا ہے. ام ایمن کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا. جو ام ایمن نے، جنتی خاتون نے بی بی سیدہ کے حق کے حوالے سے گواہی دی، اس گواہی کو ظالموں نے جھٹلا دیا. جب بی بی کی شہادت ہوئی، یہ ایک کنیز کی عظمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں. وہ جو کنیز سیدہ ہے، وہ جو کنیز اہل بیت علیہم السلام ہے، جب شہادت ہوتی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی تو ام ایمن سے برداشت نہیں ہوتا. یا علی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ام ایمن سے برداشت نہیں ہوتا. وہ مدینہ جس میں بی بی پر ستم ڈھائے گئے. توجہ چاہ رہا ہوں، قرب دیکھیے گا ذرا ام ایمن کا. ایک خاتون جس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میں جلا ہوا دروازہ بار بار کیسے دیکھوں. ایک خاتون جس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ان مدینہ کی گلیوں میں جو سیدہ کی شان میں جسارت ہوئی، میں بار بار جب گلیوں سے گزرتی ہوں تو مجھے وہ سب یاد آتا ہے، میں مرائز ہوتا ہے، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتی. مدینہ سے چلی گئی، مدینہ چھوڑ کر
سفینۃ البحار شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب یہ مدینہ سے باہر نکلی کافی انہوں نے سفر جب طے کر لیا، جو توشہ سفر تھا، جو زاد راہ تھی، ختم ہو گئی، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، چلنے لگی، چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا شدید پیاس کا غلبہ ہوا اور شدید بھوک لگی، لیکن لق دق صحرا ہے، بے آب و گیا صحرا ہے، کوئی دور دور تک نہ پانی کی سبیل ہے نہ کھانے کی سبیل۔ کیا کیا جائے؟ یہ ہے کنیز زہرا کا مقام۔ معصومین کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کے بعد دوسرے درجے پر جو بزرگ ترین کائنات کی ہستیاں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہا کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہی اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کیا، مودت فی القربہ جنہوں نے حق ادا کیا، سمجھیے گا ان کی عظمت کو، جیسے ہی اپنے آپ کو گرفتاری میں، پریشانی میں، اس کرب میں محسوس کیا، فوراً آسمان کی طرف رخ کیا۔ بار الہ تجھے معلوم ہے میں سیدہ کی کنیز ہوں۔ بار الہ میں دیکھیے اپنے اسٹیٹس کو اس طریقے سے بیان کیا، بار الہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں اور ابھی اس صحرا میں بھوکی اور پیاسی ہوں۔ ابھی یہ جملے ختم ہوئے تھے کہ میں امۃ الزہرا ہوں، میں کنیز زہرا ہوں۔ آسمان سے ایک ڈول نازل ہوا، اس میں وہ خوراک تھی جسے ایمن نے کھایا۔ شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں لکھا 7 سال پورے نہ ایمن کو بھوک لگی نہ ایمن کو پیاس لگی۔ توجہ، ایک کنیز جو خاندان اہل بیت میں نہیں ہے، جو کنیز ہے، لیکن اس نے اپنی محبت کو اس اسٹیج تک پہنچایا کہ ابھی لب ہلائے تھے دعا پوری ہو گئی۔ ایک رب کے سامنے یہ اسٹیٹس رکھا تھا، میں کنیز سیدہ ہوں، میں بی بی کی کنیز ہوں۔ اس سے بڑا شرف انسان کے لیے، یہ خود ایک عظمت کا حامل عنوان ہے، میں کنیز سیدہ ہوں، میں غلام حیدر کرار ہوں، میں ان کی غلامی کرتا ہوں، میں ان کے در کا غلام ہوں۔ یہ قیمت، یہ قدر وہ جانتا ہے جو اس محبت کی قدر کو جانتا ہو، جسے پتہ ہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ۔ مودت ہے کیا چیز؟ مودت فی القربہ کسے کہتے ہیں؟ آل محمد علیہ السلام کی زندگی میں جب آپ دیکھتے ہیں جو خواتین آئی ہیں، ان خواتین کے زندگی میں داخل ہوتے ہی انہیں عظمت نہیں ملی ہے۔ ہر وہ جو معصوم کی بیوی ہو، کیا معصوم کی بیوی ہونا شرف ہے؟ نہیں، شرف نہیں ہے۔ معصوم کی بیوی ہونا شرف، متقی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، محبہ علی ہوگی تو باشرف ہے، وإلا نہیں۔ توجہات ہیں یا نہیں؟ بیوی ہونا معیار شرافت۔ 3 معصومین کی بیویاں ہیں جنہوں نے معصومین کو قتل کیا ہے، زہر دیا ہے۔ تاریخ بیان کرنے کا میرے پاس تفصیل سے وقت نہیں ہے۔ جودہ بنت اشس نے کا زہر نہیں دیا تھا، آگے اور 2 معصومین وہ بھی آپ کے علم ہے۔ تو بیوی ہونا خالی شرافت کے لیے اور عظمت کے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرت لوط کی بیوی، حضرت نوح کی بیوی، قرآن نے ان دونوں کو ریجیکٹ کیا ہے، کہا یہ دونوں ٹھیک رستے پر، ان دونوں کے دل ٹیڑھے تھے، گمراہ تھی دونوں کی دونوں، جہنم میں جائیں گے دونوں کے دونوں۔ نوح اور لوط کی بیویاں، تو بیوی ہونا معیار فضیلت۔ آل محمد کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے اور اگر حق مودت کو ادا نہ کرے، اس کے لیے کوئی شرافت نہیں، اس کے لیے کوئی عظمت۔ فروع کافی میں روایت موجود ہے، شاید آپ نے مجھ سے سنی بھی ہو مجالس کے دوران، جو مختلف عشروں سے انجمن نوجوانان پاکستان کے 2-3 سال سے جو خطاب کر رہا ہوں مسجد نور ایمان میں، وہاں میں نے یہ حدیث ذکر کی کہ فروع کافی میں کتاب الطلاق میں روایت موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولانا نے ایک شادی کی کوفہ میں، اور ایک حسین و جمیل ایک بڑے خاندان سے شادی کی۔ جب شادی کی چند دن گزرے تھے، اپنی زوجہ کو، گھر میں نئی آنے والی خاتون کو میں نے بتایا بیوی ہونا معیار شرف نہیں ہے، بیوی ہونا عظمت کا عنوان حامل نہیں رہتا اپنے لیے۔ بیوی ہونا کوئی قابل قدر، قابل شرف بات خالی بیوی ہونا۔ مولا نے ذکر امیر المومنین چھیڑا،
کہ میرے دادا کے یہ فضائل ہیں، میرے دادا علی ابن ابی طالب کے، یا علی، میرے دادا علی ابن ابی طالب کے یہ فضائل ہیں۔ جب وہ فضائل سن رہی تھی کہنے لگی چھوڑیے کوئی اور بات کیجیے، صرف اتنا جملہ کہا، چھوڑیے کوئی اور بات کیجیے۔ جیسے ہی معصوم نے یہ جملہ سنا کہ میں فضائل علی ابن ابی طالب سنا رہا ہوں اور یہ سامنے سے کہے چھوڑیے کوئی اور بات کیجیے، فصار مغموما، امام غمزدہ ہوئے۔ کیا کیا؟ اسے وہی مولا نے طلاق دے دی۔ اسے وہی پیغام ہے میرے نوجوان دوستوں کے لیے، میں نے تفصیل سے بات کو بیان نہیں کرنا، اسے وہی، اور یہ کہہ کر طلاق دی، انی لاکرہ ان الصق جمرۃ من جمر النار بجلدی، مجھے پسند نہیں جہنم کے ایندھن کو اپنی کھال کے قریب رکھوں۔ پتہ چل گیا جسے ذکر علی سننا اچھا نہ لگتا ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوا کرتا ہو۔ یا علی، توجہ ہے یا نہیں؟ تو بیوی ہونا معیار شرافت۔ اگر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی محبت اور ولایت رکھتی ہے تو یہ شرافت کا باعث ہے، یہ عظمت کا باعث ہے، نہ ہو امام نے طلاق دے دی۔ معصوم کی سیرت یہ ہے جو علی والی نہ ہو، جو علی والی نہ ہو، اگر آ بھی گئی ہے تو فارغ کر دو۔ اگر آ بھی گئی ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ کون سی محبتیں ہو رہی ہیں؟ آپ تو علی والے ہیں، آپ کی محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے جو علی سے محبت کرے ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو علی سے محبت نہیں کر سکتا ہم اس سے محبت نہیں۔ خوش عقیدہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہمیں کیا لینا دینا، محبت ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، نہ نہ نہ۔ جب معیار قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کو بنا لیا تو اب اس معیار سے ادھر سے ادھر ہونے کی ضرورت۔ وہ بی بی جس نے مودت فی القربہ کے حق کو بہترین انداز میں ادا کیا اسے فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہا کہتے۔ ام البنین کا شرف کیا ہے؟ فاطمہ کلابیہ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے جب عقیل سے یہ جملے کہے تھے، عقیل میرے لیے کسی ایسے بہادر خاندان کی عورت دیکھیے، عورت ڈھونڈیے جو مجھے ایک بہادر بیٹا دے۔ عقیل انصاب عرب کے ماہر تھے، لیکن امیر المومنین سے زیادہ تو ماہر نہیں تھے، امیر کائنات سے زیادہ علم تو ان کے پاس نہیں تھا۔ پیغام تھا عقیل کے لیے کہ جس طرح میں ایک بہادر بیٹے کی تلاش میں ہوں، تمہیں بھی ایک بہادر بیٹے کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ عقیل نے بھی شادی کی، مسلم ابن عقیل یادگار ہے، سفیر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ۔ تو اشارہ کیا، عقیل نے کہا قبیلہ بنو کلاب عرب کے قدیم الایام سے، سینکڑوں سال پہلے سے ان کے بہادر مشہور تھے، نیزہ چلانے والے ان کے مشہور ہیں، تیر مارنے والے ان کے مشہور ہیں، گھڑ سوار ان کے مشہور ہیں، سارے سورما عرب کے انہی کے خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ آپ اس خاندان میں شادی کیجیے۔ یہاں یہ عقیل اور خدا ظفر بھائی کی توفیقات میں اضافہ کرے، یہ مختلف عناوین دیتے رہتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی مجلس ہوگی حضرت عقیل کی عظمت پہ انشاءاللہ۔ وہ لوگ جنہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہیں کہ عقیل جا کے معاویہ سے مل گئے تھے، اور اگر معاویہ سے کوئی مل جائے تو علی کا بھائی بھی کیوں نہ ہو ہم اس کا احترام نہیں کرتے، شرم آنی چاہیے جملہ کہتے ہوئے۔ جب تم نے عقیل سلام اللہ علیہ کے بارے میں ڈھنگ سے پڑھا نہیں تو اپنی زبان بند رکھو۔
عقیل کے بارے میں جسارت کرنے کی ضرورت، اپنا مطالعہ بڑھاؤ، کتابیں پڑھو، پھر بات کرو۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر میں عرض کروں گا کہ مقام عقیل کیا ہے۔ چھوٹے 1-2-3 واقعات ہیں جن کی وجہ سے ان کو مورد الزام قرار دیتا ہے، اس پہ بحث ہوگی انشاءاللہ، ساری گفتگو ہوگی، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ عقیل کی طرف سے مسلم بن عقیل اور مولا علی کی طرف سے عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عثمان ابن علی، یہ سارے کے سارے بیٹے ام البنین کی یادگار۔ ادھر یہاں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایک بہادر بیٹا چاہیے، وہیں فاطمہ کلابیہ اپنے گھر میں خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور ام البنین کی گود میں آیا ہے سلام اللہ علیہ۔ اپنے بابا سے اس خواب کو ذکر کرتی ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب میں رشتہ لینے، اللہ اکبر، ام البنین سلام اللہ علیہ کا کون آ رہا ہے؟ رسول اکرم آ رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا ام البنین نے۔ اب کسے خواب بتائیں؟ کون ہے جو سمجھے فاطمہ کلابیہ کی عظمت کو؟ رشتہ آیا، اس سے پہلے کئی رشتے آئے ہیں، بڑے بڑے قبائل عرب کے، بڑے بڑے رؤساء عرب کے رشتے آئے ہیں، سارے رشتے فاطمہ کلابیہ نے ٹھکرا دیے، کیونکہ جس رشتے کے انتظار میں فاطمہ کلابیہ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ اگر عقیدہ غیب پر ہو تو ایسا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ معصومین پر ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ وہ رشتہ بھی آیا اور فوراً ام البنین سلام اللہ علیہ نے ہاں کی کہ میں نے اسی گھر میں جانا ہے، میں نے اسی گھر کی نوکری کرنی ہے۔ ام البنین کربلا نہیں جا سکی، مدینہ میں تھی محققین کے اقوال کے مطابق، اور کس طریقے سے اپنی اولاد، ساری کی ساری اولاد ام البنین کی قربان ہوئی ہے۔ ام البنین کی نسل پوری قربان ہو گئی حسین ابن علی پر، لیکن ایک لمحے کو ام البنین نے نام نہیں لیا آل محمد کے سامنے کہ میرا بھی کوئی بیٹا تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ام البنین، یہ مقام ام البنین، یہ شرافت ام البنین اس عمل کے صدقے میں ہے۔ ماتم بھی کیا تو ساری زندگی حسین ابن علی پر کیا، اپنے بچوں کو بھی اگر یاد کیا تو یا حسین کہہ کر یاد کیا۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مودت فی القربہ ہے جس کی وجہ سے مقام ام البنین بڑھ جاتا ہے۔ ام البنین کی عظمت تب سمجھ میں آتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ام البنین بھی اپنے آپ کو کنیز زہرا سمجھتی ہیں۔ ام البنین کا مقام اس لیے ہے۔ آپ کیوں مولا کی باقی بیویوں کے تذکرے سے واقف نہیں ہیں؟ مولا نے تو اور بھی شادیاں کی تھی نا، کسی کی اور وفات کی مجلس کیوں آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کی وفات کی مجلس بھی ہونی چاہیے؟ اور بھی تو خواتین ہیں، مولا نے اور بھی تو شادیاں کی تھی۔ کو اللہ نے ایک الگ سا مقام کیوں دیا؟ کیونکہ ام البنین کی محبت بھی الگ سے تھی۔ ام البنین کا مودت فی القربہ کا انداز بھی نرالا تھا۔ ام البنین نے اپنی اولاد سے زیادہ اولاد زہرا کی خدمت کی ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو اولاد زہرا کی خدمت کرے گا اسے دنیا میں بھی عزت میں دوں گا، آخرت میں بھی عزت میں دوں گا۔ ذرا بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی عظمت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ام البنین ساری زندگی انسان اگر پڑھتا رہے محو حیرت رہے گا کہ ایک عام خاندان، جسے آپ عام کہیں، عام نہیں ہے وہ، لیکن چونکہ آل محمد کا خاندان نہیں، دوسرا خاندان اس لیے میں عام کہہ رہا ہوں، ایک عام خاندان جس کا آل محمد کے خاندان سے تعلق نہیں ہے، لیکن اپنی محبت کو اس درجہ بلند کیا کہ معصوم عزت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مولا عزت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مولا حسین عزت کرتے ہیں، مولا حسن عزت کرتے ہیں۔ ام البنین مقام، اللہ اکبر، کیوں؟ مودت عجیب ہے، محبت عجیب ہے۔ جب گھر میں آئی دلہن بن کر، شادی ہوئی جب علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئی تو یہ مقاتل میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی ابن ابی طالب کے گھر کی چوکھٹ کو ام البنین نے بوسہ دیا ہے۔
کوئی نئی نویلی آنے والی دلہن یہ کام نہیں کرتی. اگر کوئی کرے تو لوگ تعجب سے دیکھیں گے. یہ چوکھٹ کو بوسہ دینا یہ سیرت ام البنین ہے. کیوں؟ کیونکہ ام البنین کو پتہ ہے میں کنیزی کے لیے جا رہی ہوں. میں کس لیے جا رہی ہوں؟ زہرا کے بچوں کی کنیزی کے لیے جا رہی ہوں. میں خدمت سے اولاد زہرا کے لیے جا رہی ہوں. اپنے آپ کو کبھی گھر کی مالکن نہیں سمجھا کہ میں علی ابن ابی طالب کی بیوی ہوں اور مجھے جو ہے نا بچے ماں کہیں اور میرا ویسا احترام کرے. اگرچہ اولاد علی و زہرا نے ویسا ہی احترام کیا، لیکن ام البنین کبھی یہ توقع لے کر ہمیشہ کہتی تھی میں اس گھر کی کنیز ہوں. توجہ، پوری توجہ چاہوں گا. یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے مقام ام البنین کو بڑھانے والی چیزیں. میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ مودت اور مودت. وہ کیا مودت ہے؟ نام کیا ہے؟ قبیلہ بنو کلاب سے تعلق ہے، فاطمہ نام ہے. کہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ام البنین کا اصل جو نام ہے وہ فاطمہ کلابیہ. بڑوں کو الحمدللہ معلوم ہے. جب علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے گھر میں قدم رکھا، شادی ہوئی، تو مولا نے کئی دفعہ کہا فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ یہ کرو، فاطمہ یہ کام نمٹا دو. تو 3 سے 4 دن بعد یہ ہے ادب ام البنین. میں قربان اس ادب کے. 10 سے ادب جوڑ کر بیٹھ گئی. مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. اتنا پیارا نام، اتنا حسین نام. کائنات میں عورتوں کا جو سب سے حسین ترین نام ہے، جس نام سے زیادہ حسین نام پیدا ہی نہیں ہوا، جس نام سے زیادہ حسین نام خلق ہی نہیں ہوا، جس نام سے زیادہ متبرک نام پایا ہی نہیں جاتا. کیوں فاطمہ نہ کہا کرو؟ اتنا حسین نام، اتنا متبرک نام، اتنا اچھا نام. کمالا آپ جب فاطمہ کہتے ہیں تو زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ہے اسے کہتے ہیں ادب. ادب ام البنین. شاید زینب کبریٰ کو اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی تھی. آپ فاطمہ مجھے نہ کہا کریں، مجھ سے زینب کی آنکھوں میں آنسو. اللہ اکبر. یہ ہے ادب. آج سے تم ام البنین ہو. کیا ہو؟ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے. ام البنین سلام اللہ علیہا. ایسی خدمت کی، ایسی خدمت کی، ایسی کنیزی کی علی و زہرا کے بچوں کی. چاروں طرف خواتین جن کی عادت ہے ان معاملات میں باتیں کرتی ہیں، بولتی ہیں. کہنے لگی ام البنین کی اپنی اولاد نہیں ہے نا، تبھی علی و زہرا کے بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، تبھی اتنی کنیزی ہو رہی ہے، تبھی اتنی خدمتیں ہو رہی ہیں. ابھی اپنی اولاد نہیں ہے. جب اس کی اپنی گود بھر جائے گی، جب اللہ اسے اولاد دے گا، دیکھنا کہ علی و زہرا کے بچوں کو بھول جائے گی. یہ جملہ خلاف مودت ہے، یہ جملہ خلاف محبت ہے، یہ جملہ شرف ام البنین کے خلاف ہے. کیونکہ ام البنین کا کل شرف ام البنین کی محبت ہے. ام البنین کو اسٹیٹس ملا، مقام ملا، عزت ملی، شرف ملا، شرافت ملی محبت اہل بیت کی وجہ سے، کنیزی علی و زہرا کی وجہ سے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی ام البنین کی اپنی اولاد نہیں ہے نا. جب اللہ ام البنین کو اولاد دے گا، جب اللہ ام البنین کو بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا، دیکھنا علی و زہرا کے بچوں کو بھول جائے گی. یہ جملہ قلب ام البنین پر خنجر کی مانند لگتا تھا، چبھتا تھا ام البنین کے دل میں کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں. اسی لیے علماء نے، میں نے کتاب میں نہیں دیکھا، علماء سے سنا ہے، ذاکرین سے سنا ہے کہ جب عباس ابن علی ابن ابی طالب کی ولادت مبارکہ ہوئی تو سفرہ بچا ہوا تھا مولا کے گھر میں، اور ام البنین نے علی و زہرا کے بچوں کا صدقہ اتارنا شروع کیا. پوچھا علی ابن ابی طالب نے، ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ مولا لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک گئی ہوں، زہرا کے بچوں کا صدقہ اتارتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر کسی نے مودت فی القربى کا حق ادا کیا اور بلندی پائی تو اس خاتون کو ام البنین کہتے ہیں.
جس نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنے قبیلے کو نہیں دیکھا کہ میں اتنے بڑے قبیلے سے آئی ہوں، میں قبیلہ بنی کلاب سے آئی ہوں، عرب کے سارے بڑے سورما، سارے بڑے پہلوان اسی قبیلے کے تھے قدیم الایام سے لے کر آج تک۔ کون سا میرا قبیلہ، کون سا میرا خاندان، میں کچھ نہیں ہوں، میرا صرف ایک اسٹیٹس ہے اور وہ ہے کنیز علی و زہرا۔ بیٹے کو باادب بنایا، اپنی اولاد کو باادب بنایا۔ دیکھو یہ ادب ہے۔ عباس بیٹے کبھی حسن و حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، وہ مالکن کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو۔ یہ ہے ادب ام البنین سلام اللہ علیہ۔ کبھی حسن و حسین سے آگے نہ بڑھنا، کبھی حسن و حسین کو پکارنا ہو تو کہنا یا سیدی و مولائی، یا اخی نہ کہہ دینا، تم بھائی نہیں ہو، تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ مالکن کے بیٹے ہیں، ان کا احترام، وہ زہرا کے بچے ہیں، تم کنیز زہرا کے بچے ہو۔ اللہ اکبر۔ ادب ام البنین۔ 21ویں کی رات، شب 21 ماہ رمضان المبارک کی جو رات ہے، جب امیر کائنات نے ہر ایک کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کر دیا۔ کٹا ہوا زخمی سر ہے، بار بار میرے مولا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں حجرے کے گوشے سے کسی کے رونے کی، بلک بلک کے رونے کی آواز آئی۔ پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا کہ مولا ام البنین ہے جو بلک بلک کے رو رہی ہے۔ ام البنین کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا سب کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کر دیا، مجھ غریب کا بیٹا عباس رہ گیا۔ اسے بھی کسی کے حوالے کیا ہوتا۔ بلایا عباس کو۔ عباس کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں تھا سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد عباس کو سینے سے لگایا۔ یا بنی یا عباس، اے میرے لاڈلے بیٹے عباس، ایاک وان تشرب الماء واخوک الحسین عطشان۔ عباس بیٹے جب تک حسین پیاسا ہو تو پانی نہ پینا۔ جسے ام البنین جیسی ماں ملی ہو، جو بچپن سے کہہ رہی ہو حسن و حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، یہ مالکن کے بیٹے ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، اور علی جیسا باپ جو کہہ رہا ہو جب تک حسین پیاسا ہے تو نے پیاسا رہنا ہے۔ اس عباس کی وفا میں کوئی شک نہ کرے۔ سخت ہے، بہت سخت ہے، ام البنین کے لال کے لیے سخت ہے۔ ایک کے بعد ایک جاتے رہے، اصحاب گئے، اعوان گئے، انصار گئے، سب چلے گئے۔ بنی ہاشم کی باری آئی، عباس کو موقع نہیں مل رہا۔ وہ عباس جس کو علی نے رب سے مانگا ہی نصرت حسین کے لیے ہے، نہیں عباس تم نے نہیں جانا۔ علی اکبر چلے گئے، عباس کو جانے نہ دیا گیا۔ قاسم عون و محمد چلے گئے، عباس کو جانے نہ دیا گیا۔ جب سب چلے گئے کوئی باقی نہ رہا، عباس باقی رہ گئے۔ اب آ کر عباس نے یہ جملہ کہا، یا سیدی و مولائی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، لقد ضاق صدری ولقد سئمت من الحیات۔ مولا یہ سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے جس نے اکبر کے لاشے کو دیکھا ہے، جس نے قاسم کا پامال لاشا اٹھایا ہے، جس نے عون و محمد کے لاشوں کو خیموں تک پہنچایا ہے، جو تڑپ رہا ہے۔ لقد سئمت من الحیات، مولا اب عباس کا جینے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ ہے ادب ام البنین، وفائے ام البنین جو عباس کے لبوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا کہا حسین ابن علی نے؟ لا لا یا اخی یا عباس، نہیں عباس نہیں،
انت حامل لوائی وقاعد معسکری، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، تم لشکر کے سپہ سالار ہو۔ بس یہ وہ جملہ ہے جس کو آپ لاکھوں مرتبہ بھی سنیں، یہ پڑھنے والا بھی روتا ہے، سننے والا بھی روتا ہے۔ جیسے ہی حسین نے کہا نا تم لشکر کے سپہ سالار ہو، علمبردار ہو، فنظر یمینا وشمالا، ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا اور ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لاشیں ضرور دکھائی دیے ہوں گے۔ روتے ہوئے عباس نے کہا این المعسکر، مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ عباس کو اجازت نہ ملی، عباس نے جرأت نہ کی بنا اجازت حسین کے آگے بڑھنے کی، یہاں تک کہ خیموں سے العطش العطش کی آواز آئی، دوڑ کر گئے سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، بچوں پریشان نہ ہونا، میرا چچا ہے نا عباس، سب کو پانی پلائے گا، وہ سب کی پیاس بجھ جائے گی، میرا بھرم باقی رہے گا، کیونکہ میرے بھرم کا نام عباس ہے۔ چچا نے بھتیجی کو گلے سے لگایا، سوکھی ہوئی مشک اٹھائی، چلے اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کے پاس۔ حل لی من رخصت فی طلب الماء، اے میرے آقا، اے میرے مولا، کیا مجھے پانی لانے کی اجازت ہے؟ یہاں مقتل نگار نوح خان مرثیہ خان یہ خیال پیش کرتے ہیں، اور یہ عین حقیقت ہے، اگرچہ کتاب میں نہیں لکھا ہو لیکن عین حقیقت ہے کہ جب بھتیجی نے چچا سے طلب کیا کہ چچا جان پانی لے کر آئی اور سوکھی ہوئی مشک عباس لے کر آئے، تو مقتل نگار یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حسین نے دیکھا ہوگا سکینہ کو، آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل بلک بلک کے روئے گی، کاش میں نے پانی نہ مانگا ہوتا، چچا میں پیاسی رہ جاتی، لیکن آپ کو روانہ۔ گئے عباس دریا کی طرف، 4000 تیر انداز ہیں، ام البنین کی روح یقیناً خوش ہوگی جب پتہ چلے گا لوگ عباس کا نام سن کر رو رہے تھے، لوگ عباس کا نام سن کے گریہ کر رہے تھے۔ وفات سے ام البنین کے حوالے سے مجلس ہے، یہ جملے سماعت فرمائیے، 4000 تیر انداز جو نہر القمہ کا پہرا دے رہے ہیں، ادھر عباس شیر ببر علی ابن ابی طالب دریا کی طرف بڑھے، مقتل کا جملہ ہے دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، ایسے یہ 4000 بھاگے جیسے بھیڑ بکریاں بھاگا کرتے، بڑے سکون سے بڑے اقتدار سے علی کے لال عباس ابن علی نے قدم دریا میں رکھا، لیکن پانی نہ پیا۔ بابا کی وصیت یاد تھی، بیٹے جب تک حسین پیاسا ہے پانی نہ پینا۔ مشک بھری لے کر چلے، حکم دیا عمر ابن سعد ملعون نے، اگر یہ پانی پہنچ گیا خیام حسینی تک ہم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا۔ زید ابن ورقہ حکیم ابن طفیل دونوں لائن آگے بڑھے کہ ہم اس مشک کو لے جانے نہیں دیں گے، چھپ کر وار کیا لعینوں نے، ایک نے جب وار کیا تو دایاں پنجہ کٹ کے خاک کربلا پہ گرا۔ ام البنین کے لال نے، یہ ہے وفائے ام البنین جو عباس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہی ہے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا میں اپنے امام کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے امام کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقین، میں اس امام سے جو اپنے یقین میں سچائے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ آگے بڑھے، بایاں پنجہ کٹ کے گرا، پھر شعر پڑا، لقد قطعوا ببغیہم یساری، یہ سب کف العباس جنہوں نے کربلا دیکھی ہوا ہے، شعر وہاں کندہ ہے لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ظلم اور سرکشی کی وجہ سے میرا بایاں پنجہ بھی کاٹ دیا، لیکن یہ سن لے جہنم میں جائیں گے، عباس پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، عباس آگے بڑھتا رہے گا۔ عزادارو عباس آگے بڑھ رہے، ایسے میں کسی نے کہا اس کی جان مشک میں چھپی ہوئی ہے، جب تلک مشک باقی ہے عباس آگے بڑھتا رہے۔ عزادارو حرملہ ملعون نے تیر جوڑا، وہ تیر جس سے مشک کا جب نشانہ لیا، میر انیس کا مضمون ہے کہ مشک سے پانی نہیں لگ رہا تھا، عباس کے بدن سے روح نکل،
سارا لشکر ہے، اللہ اکبر، عقیل سے کہا تھا نا بہادر بیٹا چاہیے، سارا لشکر ہے، لشکر یزید دیکھ رہا ہے، یہ ام البنین کا لال ہے، مذاق نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کا شعر ہے، مذاق نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں آگے بڑھو، تم آگے بڑھو، تم حملہ کرو، تم آگے بڑھو، تم حملہ کرو، کسی میں جرأت نہیں آگے بڑھنے کی، کسی نے آگے بڑھ کے کہا تم لوگ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو آگے بڑھو آگے بڑھو، کوئی آگے کیوں نہیں بڑھتا، کوئی حملہ کیوں نہیں کرتا؟ کسی نے جواب دیا جب تک عباس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، کسی میں جرأت نہیں آگے بڑھنے، کسی میں ہمت نہیں آگے بڑھنے کی۔ کسی لعین نے جب یہ جملہ سنا کہا میرے پاس اس کا بھی حل ہے، یہ کہہ کر وہ تیر اس نے مارا عباس کی آنکھوں کا نشانہ، ختم ہو گئی مجلس، بس دو جملے سنی اور مجھے اجازت دیجیے۔ یہ مصیبت کربلا محلہ میں پڑی گئی، ایک بڑے عالم دین نے ذاکر کو اتار دیا کہ ایسی ضعیف روایتیں نہ پڑھا کر، ہم سید ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب ذاکر کو ممبر سے اتار دیا، یہ بزرگ عالم دین جو کہ حرم عباس کے پیش امام تھے، حرم کے اندر اپنے حجرے میں آ کر لیٹے، سید محمد ابراہیم قزوینی ان کا نام تھا، کئی کرامات کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے مولا عباس کو دیکھا، مولا عباس نے کہا سید محمد ابراہیم تو مجھے اتنا بتا، کیا تو کربلا میں تھا؟ اجرکم علی اللہ، ام البنین کے لال کے مسائل۔ سید محمد تمہارے اگر آنکھوں میں ایک غبار کا ذرہ چلا جائے، تم میں سے کسی کی آنکھ میں، تمہارے پاس ہاتھ سلامت ہے، تمہارے پاس انگلیاں ہیں، آنکھوں کو ملتے ہو، غبار کو صاف کر لیتے ہو۔ سید محمد خدا کی قسم میری آنکھ میں تیر لگا، لیکن سید محمد میرے پنجے پہلے ہی کٹ چکے تھے، میں تیر کیسے نکالتا؟ سید محمد میں نے سر کو جھکایا تاکہ تیر زانوؤں میں رکھ کر کھینچوں، ابھی میں سر جھکا رہا تھا، کسی لعین نے ایسا گرز مارا میں زمین۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے دیکھا کہ علم ڈگمگا رہا ہے، علم زمین پر آ رہا، دوڑے حسین، عباس کے سرہانے پہنچے۔ تذکرۃ الشہداء ملا حبیب اللہ کاشانی نے لکھا ہے کہ جب حسین پہنچے، نہ جانے کتنی تڑپ تھی حسین کے دل میں۔ جب عباس نے اپنی وصیتیں کر دی، کہا عباس میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا مولا کیسی تمنا؟ کا ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی کہہ دو، ساری زندگی میں ترستا رہا، عباس مجھے اپنا بھائی کہے گا، تڑپ میرے دل میں رہی، عباس بھائی کہے گا۔ کہا مولا مجھے میری ماں ام البنین نے کہا ہے کبھی زہرا کے بچوں کو اپنا بھائی نہ کہنا، وہ مالکن کے بیٹے ہیں اور تو کنیز کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، جب سر حسین ابن علی، جب سر عباس ابن علی کو حسین نے اپنے زانوؤں پہ رکھا تو میرے مولا عباس نے سر زمین پہ گرا دیا۔ کیوں سر زمین پہ گرایا جا رہا ہے؟ کہ مولا ابھی تو میرا سر آپ کے زانوؤں پر ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کا سر کسی کے زانوؤں پر نہ ہوگا، تو یہ بے ادبی ہے کہ حسین کا سر خاک پہ ہو اور عباس کا سر زانو پہ ہو، اس لیے عباس اپنے سر کو زمین پر گرا رہا ہے، آخری سانس تک ادب۔ اللہ اکبر۔ ختم ہو گئی مجلس، آخری جملہ اور زحمت تمام۔ جب قافلہ مدینے پہنچا، بشیر نے آواز بلند کی، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جو مدینہ کا سردار تھا وہ مارا گیا، اس کا سر نیزوں پر پھرایا جا رہا ہے۔ ایک کے بعد ایک مدینہ والے آتے تھے، بشیر سے پوچھتے تھے بشیر کیا ہوا کربلا میں؟ ایسے میں کسی نے بشیر کو بتایا، بشیر یہ 60 سال کی بوڑھی خاتون دیکھ رہے ہو جو آ رہی ہے عصا ٹیکتے ہوئے؟ کہاں؟ کہ یہ وہ ہے جس کے 4 بچے کربلا میں شہید ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہے عباس، ایک کا نام ہے جعفر، ایک کا نام ہے عثمان، ایک کا نام ہے عبداللہ۔ بشیر گھبرا گیا کہ اس ماں کے سامنے میں بیان کروں تو کیا کروں؟
روتے ہوئے ام البنین نے پوچھا بشیر کربلا میں کیا ہوا؟ کبھی بھی مجھے معاف کیجئے گا، میں کیسے بیان کروں، آپ کا بیٹا عبداللہ مارا گیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ کہ بشیر مجھے بتا، یہ ہے ام البنین، یہ ہے کنیز زہرا، مجھے بتا کربلا میں کیا ہوا؟ کبھی بھی آپ کا بیٹا عثمان بھی مارا گیا۔ کہ بشیر مجھے یہ نہیں سننا، مجھے کچھ اور بتا کہ کربلا میں کیا ہوا؟ کبھی بھی آپ کے بیٹے جعفر کو بھی قتل کر دیا گیا، آپ کے لال عباس کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ یہ ہے ام البنین کی عظمت، جن کی مجلس میں آج آپ بیٹھے ہیں۔ تڑپ کے ام البنین نے کہا واللہ اولادی ومن تحت السماء کلہم فداء لأبی عبداللہ الحسین، خدا کی قسم میری ساری اولاد اور یہ ساری کائنات زہرا کے لال حسین پر فدا ہے، مجھے اتنا بتا حسین کے ساتھ کیا؟ بی بی حسین کا سر کاٹ کے نیزوں پہ پھرایا گیا، تڑپنے لگی ام البنین، ساری زندگی حسین 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 کرتی رہی۔ تنقیح المقال میں لکھا ہے اس خیمے کی طرف بڑھی جس خیمے میں حسین کی بہن زینب کبریٰ تھی۔ جب زینب نے ام البنین کا استقبال کیا تو ام البنین نے پہچانا نہیں کہ یہ کون بی بی ہے، کہ اماں ام البنین بیٹی کے بال سفید ہو گئے، اب پہچانی بھی ساری زندگی ام البنین گریہ کرتی رہی۔ بقی میں 4 قبریں بناتی تھی، کربلا تو نہ پہنچ سکی، 4 قبریں اپنے بچوں کی بنا کر، عبداللہ کی، جعفر کی، عثمان کی، عباس کی قبریں بنا کر ہر قبر پہ ہاتھ رکھتی تھی، یا حسین یا حسین یا حسین۔ اب زندگی بھر اگر ام البنین ماتم کرے گی، اپنے لاڈلوں کا نہیں، اپنے بچوں کا نہیں، زہرا کے بچوں کا ماتم ہوگا، حسین کا ماتم ہوگا۔ کوئی مجھے ام البنین نہ کہے، میری تو کوئی اولاد۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بارک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس مجلس اعزا کا ثواب، 14 ختم قرآن کا ثواب، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ مزمل کا ثواب، روزانہ 2 رکعت نماز ہدیہ مرحومین اور فاتحہ وغیرہ جو پڑھی گئی، صدقہ جو دیا گیا، مرحومین کی نیابت میں مقامات مقدسہ میں لوگوں کو معین کر کے جو زیارات کروائی گئی، انجمن کی جانب سے جو بھی انجمن نوجوان پاکستان کی طرف سے کار خیر انجام دیے گئے، سب کا ثواب نظر کرتے ہیں تمام شہدائے ملت کو، ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھ دیے گئے، بالخصوص مولانا سید غلام حسین رضوی، مولانا سید احمد حسین رضوی، سید حسن جعفر جعفری ابن ذل حسن جعفری، سیدہ تبسم رضوی ابن بادشاہ حسین رضوی، سیدہ کنیز علی زیدی بنت سید محمد تقی زیدی، سید بادشاہ حسین رضوی ابن ہادی حسین رضوی، مشتاق حسین کاظمی ابن نیاز حسین کاظمی، مرزا منہاج علی ابن مرزا محمد ذکی قزلباش، رضا عسکری تقوی ابن شبیر حسین تقوی، دائم رضا رضوی ابن محسن رضا رضوی، امیر فاطمہ نقوی بنت ارتضیٰ حسن نقوی، سید ابن حسن ابن شہید علی حسن نقوی، سیما رضوی بنت بادشاہ حسین رضوی، آغا نیر علی اسدی ابن مولانا آغا محمد اصغر، رافع حسین رضوی ابن کامران حسین رضوی، دعائے صحت کی بھی اپیل ہے سید ذل حسن جعفری، ڈاکٹر مظہر علی عابدی، ذوالفقار حسین زلفی اور تمام بیمار مومنین و مومنات کے لیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش جن کے نام لیے مرحومین کے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کی روح کو ایصال کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی کذالک اللہ ربی، ماتم حسین۔